جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 28 جون کو ہمارے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھڑ صاحبہ نے نیشنل اسمبلی میں MNA رامیش کمار کے کچھ سوالوں کے جواب دیے اور اپنی تقریب میں انہوں نے کچھ دلچسپ اور اہم باتیں کیں، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تصحیح ضروری ہے کچھ باتوں پہ۔ پہلے بات تو انہوں نے جو کہا کہ جی پاکستانیوں کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ ہیں، ہم بہت گندے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ہی کوستے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ آج سے تقریباً جب یہ حکومت نہیں تھی تو 4-5 جب یہ حکومت آنے سے پہلے تو ان کا یہی بیانیہ تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا PMLN کے اکابرین ہوں، قائدین ہوں، وہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، PTI کی حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، کوئی ہماری پذیرائی کہیں بھی نہیں ہے، ہمیں نہ فون کال آتا ہے کسی سے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ نیریٹو تو ہم اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان سے سنتے تھے، لیکن آج ہنا ربانی کھڑ صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ اور وہ کیوں آئسولیٹڈ نہیں ہے، 3 چیزیں انہوں نے گنوائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی پاکستان اس وقت کونسل آف فارن منسٹرز جو ہے OIC کا، اس کی چیئر اس کے پاس ہے، تو ہم کس طرح آئسولیٹڈ ہیں؟ ہم ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کے ہم ممبر ہیں اور ہم ہر بار ہی تقریباً جیت جاتے ہیں وہ الیکشن، تو ہم کس طرح آئسولیٹڈ ہیں؟ اور پھر جو ہے پاکستان جو ہے وہ گروپ آف 77 پلس چائنا کی چیئر ہمارے پاس ہے، تو ہم کس طرح آئسولیٹڈ ہیں؟ بالکل بجا فرمایا جی ہم کس طرح آئسولیٹڈ ہیں، لیکن یہ ساتھ اگر وہ کہہ دیتی کہ یہ تمام تینوں کی تینوں چیزیں، اگر کونسل آف فارن منسٹرز کا سیشن یہاں پہ ہوا تھا 22-23 مارچ کو، تو PTI کی حکومت کے تحت ہوا تھا۔ اسی طرح UN ہیومن رائٹس کونسل کے اگر ہم ممبر بنے تو وہ بھی PTI کی حکومت کے بنے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ 2015 میں پہلی دفعہ پاکستان، 2015 یا 2016 مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے، ان دونوں میں پہلی دفعہ پاکستان ہیومن رائٹس کونسل کا الیکشن ہارا تھا، لیکن ہم PTI کی حکومت میں ہم جیتے۔ تو یہ اور پھر G77 کی چیئر بھی PTI کی حکومت نے بھی لی۔ تو پھر آپ لوگ اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ حکومت ہے جو پاکستان آئسولیٹڈ ہے؟ اور آج تینوں چیزیں جو آپ نے گنوائیں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، وہ تو ساری PTI کے انہی کے ساتھ جو سہارا آپ نے لیا، جو آرگومنٹس آپ نے دیے کہ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو PTI کی حکومت میں تینوں کی تینوں موجود تھیں۔ اس وقت پاکستان آئسولیٹڈ تھا اور آج پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ جی ہاں، پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح پرائم منسٹر مودی کو UAE کے پریزیڈنٹ نے، شیخ محمد بن زید ال نہیان نے خود ایئرپورٹ پہ جا کے ریسیو کیا۔ حالانکہ بہت کم ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے اکثر معاملات میں، کہ کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اور پرائم منسٹر ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے۔ تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے اس کا پروٹوکول، اس کا پروٹوکول میں ہی اور شی ٹیکس پریسیڈنس۔ تو پریزیڈنٹ خود جا کے انہوں نے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، اور یہ بڑی پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ کے UAE نے یہ کیا۔ دوسری طرف جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسی معاملے UAE جب گئے تھے 15 مئی کو، تو ہمیں ان کے وزیر انصاف نے ریسیو کر لیا۔ اور جی ہاں، ہم آئسولیٹڈ تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ذہن کو پریشان کرتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رامیش کمار صاحبی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی یاسین ملک پہ تو بڑا زبردست ہم کام کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے کہ اگر بھارت خود ہی اپنے شہریوں کے خلاف نبرد آزمائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے بات ہو رہی یاسین ملک کی، اور یاسین ملک بھارت کے باشندے نہیں ہیں۔ ان کا پاسپورٹ پہ جو ہونا، بھارت کا پاسپورٹ رکھنا، یہ ایک مجبوری ہے۔ اگر ایک آکوپائیڈ فورس ہے، کسی ملک نے کوئی علاقہ آکوپائی کیا ہوا، تو پھر ان لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس کا پاسپورٹ لے لیں، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی یاسین ملک صاحب کا پاسپورٹ بھی ہے۔ لیکن ایک دم آ کے آپ انڈین مسلمز کو کشمیریوں کے ساتھ ملا دیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی
جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا معاملہ بالکل الگ ہے اور بھارتی مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. ان دونوں کو آپ کو ملانا نہیں چاہیے فار گاڈ سیک، کیونکہ اس سے تو آپ کا پورا جو ہے آرگومنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہ روگ اسٹیٹ ہے، بالکل اچھی باتیں آپ نے کہیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ رہ کے اس کا جواب دیا جائے. اگر یاسین ملک کے بارے میں ہم اگر کر بھی رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے، کچھ سفارتی اعتبار سے ہمیں کامیابی نہیں بھی ملی، تو اس کا موازنہ یا اس کو آپ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ مت ملائیے. وہ بھارت کے مسلمانوں کا معاملہ بالکل الگ ہے اور اس پہ دنیا آواز اٹھا بھی رہی ہے کچھ نہ کچھ اپنے تئیں. ہمارے کہے بغیر بھی کچھ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس مسئلے پہ بات کر رہی ہیں. اور تو یہ تھوڑا سا اس میں معاملے میں رہے. اور پھر برکس کے متعلق بھی انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو کہ ٹھیک ہے، وہ ایک لحاظ سے ٹھیک باتیں انہیں کرتی ہیں. بس گزارش اتنی ہی ہے کہ ہمیں یہ ایک پیدا کرنا چاہیے اپنے میں یہ صلاحیت کہ ہم جب اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارا قلب اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ہم حکومت کی اچھی باتوں کو اس کی تحسین کر سکیں. یہ ہوتا نہیں ہے ہمارے سسٹم میں. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہر چیز ہمیں بری لگتی ہے، اور پھر دیکھیں نا آپ حکومت میں آئے ہیں تو وہی چیزیں جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم آئسولیٹ ہو گیا، اب وہی جو پی ٹی آئی کے زمانے میں جو چیزیں ہوئی انہی کا سہارا لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی کرتا چلوں کہ ملٹی لیٹرل، بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا سارا ایمفیسس ملٹی لیٹرلزم پہ ہے اور فوکس ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنز پہ کرنا چاہیے. اگر آج ہم بائی لیٹرل ریلیشنز پہ فوکس کرتے تو شاید ہمارے وزیر اعظم جب ابو دھابی گئے 15 مئی کو تو ان کو بھی وہاں کے صدر ایئرپورٹ پہ آ کے ریسیو کرتے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور یہ باتیں ایک عام شہری کو تو بادر کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ریحانہ ربانی کھر صاحبہ نے کہا کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ ہیں. لیٹس ہوپ کہ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن اور ہم اپنی فارن پالیسی کو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں. یہ ایک بڑا چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے اور میری حکومت کو شروع دن سے یہی میں نے درخواست کی کہ ایک تو آپ اکنامک ڈپلومیسی پہ تھوڑا فوکس کیجئے اور ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی. یہ دو ایریاز ایسے ہیں جس میں پاکستان ہمارا کبھی صحیح معنوں میں فوکس طریقے سے ہم آگے نہیں چلے. تو اگر ہم اس دو چیزوں پہ آگے چلیں گے تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بائیلیٹرل تعلقات ہیں اس میں سبسٹنس پیدا ہوگا اور پھر دنیا ہماری قدر بھی کرے گی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.